تو صحابہ کو انہوں نے تو کٹ کڑا کے دیتے پگڑی کھول کے امام حسن کے پیروں پر رکھ حضرت ابو ہریرہ نے. اور جب انہوں نے کہا اسی میرے نانے دے صحابی ہو، ابو نے جواب دیتا ہے صحابی ہوں اسی لیے کہ یہ کر رہا ہے. تو وہ جانتے تھے ان کی محبت کے بغیر حضور کو راضی کر ہی نہیں سکتے. ان کو پتا تھا ان میں سے بھی اگر کوئی اہل بیت سے پھرتا صحابی نہ رہتا. ایک گل میرے تک کے سنو، یہ تو عام بندہ سنا ہی نہیں سکتا. ہر تک 20 باری وہ سوچے گا کرنی کہ نہیں کرنی. صحابی نہ رہتا وہ جو ان سے پھرتا، ان سے پھر کر کون سی صحابیت، مومن ہی نہ رہتا. صحابی تو دور کی بات ہے، مومن ہی نہ رہتا. چونکہ ان کی محبت شرط ہے اور مشروط رسول اللہ کی محبت ہے. بالکل ایسے جیسے ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے، دسو پہلے کیا کر کے آئے ہو؟ اچھا بولو، وضو کر کے آئے ہو؟ ہاتھ کر کے دسو. میں ہونے دسو اگر اس مجمع میں کوئی بندہ حافظ قرآن ہوئے، قاری قرآن ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، خدا وضو کا ہوئے، نماز ہو جائے گی؟ جناب مفتی صاحب نے شیخ الحدیث ہے، کیوں نہیں ہوئے گی؟ دسو کلانا بھائی کی نماز ہوتی بولے کیوں نہیں ہوئے گی؟ یہ دسو نا. حالانکہ نماز بڑی عبادت ہے یا وضو؟ نماز بولو. نماز ہی مقصودی عبادت ہے مگر وضو شرط ہے. وضو کے بغیر نماز ہو سکتی نہیں. صحابہ یہ جانتے ہیں. حضور نے فرمایا ان چاروں کو بلا دو. یہ راوی بھی صحابی ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہ وعلیہ وحسن وحسین ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. اور دوسرے مقام پر یہی صحابی زید بن ارقم راوی ہے. مسلم میں روایت ہے ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا یوما خطیبا بماء جدا ہما بین مکہ والمدینہ وحمد اللہ تعالی واسنا علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایها الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا به واحرصوا علی کتاب اللہ تعالی ورغبوا فیہ. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّ آلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي آلِ بَيْتِي. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث میں بھی کہہ دو سبحان اللہ. یہ صحابہ جان چکے ہیں، یہ صحابہ جان چکے ہیں. ہر بندے پھر اور سن. یہ صحابہ جان چکے ہیں، یہ صحابہ جان چکے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت. گنگے نہیں بننا. اہل بیت حضور پہ اعلان کرتے ہیں تو تم چپ ہو جاؤ. یہ دم کیا بولو ایک قرآن دوسری اہل بیت. نہیں ہے جو سوال ہے یہ تائیں تے سمجھ نہیں نہ ہوئی. گنگے پڑھ دے حضور نو لوڑ پئی کہ نہیں پئی؟ اٹھ کے کھلوتے کہ نہیں؟ اعلان کیتا کہ نہیں؟ پھر تم چپ کیوں؟ تصدیق کرو. حضور کے الفاظ پر کہو حضور ہم ایمان لاتے ہیں. زبان سے بھی آپ نعرہ لگائیں گے لبیک کہیں گے نا. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. لبیک کا معنی کیا ہے؟ انہوں اس حدیث سے بھی حاضر ہو. اور وہ حاضر حضور فرمائے ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے کہو لبیک. حضور فرمائے عمر دا محل میں جنت وچ بیٹھ آیا کہو لبیک. حضور فرمائے جنت کے جوانوں کا سردار حسن اور حسین ہے. حضور فرمائے یہ سجدہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یہ جس کی طرف رحمت سے دیکھے رب مہربان ہوتا ہے، جس سے ناراض ہو جائے رب ناراض ہو جاتا ہے. اور اس کا حال یہ ہے کہ رب نے قیامت تک کی اس کی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد پر دوزخ حرام کر دی ہے. یہاں بھی کہو لبیک. لبیک کا مطلب جو حاضر ہونا ہے نا. صحابہ دی شان ہوئے اتھے بھی لبیک آخری پڑے گی. یہ اہل بیت دی شان ہوئے نال بولنا بھی پئے گا
حضور نے فرمایا کتنی چیزیں چھوڑ دی؟ دو. اے حل کر کے دسو جنہ دے آپ سلامت. دو. کتنی چیزیں؟ دو. اور ارشاد فرمایا سنو، پہلی قرآن اور دوسری اے اہل بیت اللہ بہت ترسے ہیں، اچھا سنو، قرآن اور یہ یاد کر لو، یہ یاد کر لو. اور اگر تمہیں کوئی اہل بیت سے ہٹانے کی کوشش کرے صرف اتنی اس کو بات کرو، مولوی صاحب کہتے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دس حضور نے کہے فرمایا کتنی چیزیں چھڑی یہ واقعہ نہیں دو تاکہ مولانا قرآن تھانوں پڑھا دے اہل بیت ایسا ڈھونڈ لے سو. بس اتنی مہربانی، اگر لمبی تقریر نہ سنا